مہر جو دیا جاتا ہے احسن طریقہ کیا ہے؟ احسن جو سب سے اچھا فقہ میں تو بتایا جاتا ہے کہ فوری طور پر نکاح کے معاہدے کے وقت ہی دے دیا۔ خواتین پڑھی لکھی ہوں، باشعور ہوں، کچھ بھی ہوں، اپنا نکاح نامہ پڑھتی نہیں ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اگر ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ایک وقت میں جو 3 طلاق دے کر عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے بیوی کو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہ شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ السلام علیکم، لال و گوہر میں خوش آمدید۔ عورت فاؤنڈیشن کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کچھ شعور، کچھ آگہی بیدار کرنے کی، کچھ معلومات فراہم کرنے کی، کیونکہ بہت سارے زندگی کے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ہم کر جاتے ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس نکاح کے کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے اور اپنا کون سا حق ہے جو ہم چھوڑ رہے ہیں؟ میں نے یقیناً اپنا نکاح نامہ نہ صرف پڑھا تھا بلکہ اس کی جتنی بھی متعلقہ شرائط تھیں ان کو اچھی طرح سمجھ کے فل کیا تھا ان کالمز کو، اور جو مجھے لگتا تھا کہ میرے انٹرسٹ میں ہیں ان کو یقیناً میں نے بھرپور طریقے سے فل کیا، درج کیا۔ میں نے اپنا نکاح نامہ پڑھا نہیں تھا اس وقت، اور اس لیے نہیں پڑھا تھا کیونکہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی، یہ سمجھ ہی نہیں تھی، اور پہلے سے کچھ کالمز پہ کٹس لگائے ہوئے تھے مولوی صاحب نے، تو اور کسی نے کبھی کچھ بتایا نہیں تھا اس بارے میں۔ اب جب میں اپنے بچوں کی شادی کروں گی تو ڈیفینیٹلی میں ان کو گائیڈ کروں گی، میں ان کو بتاؤں گی کہ پڑھنا ضروری ہے، آپ پڑھیں اپنے نکاح نامے کو۔ اور میں بینگ اے لائر میں اس چیز پہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ہاں یہ کتنا ضروری ہوتا ہے خواتین کے لیے کہ تمام لڑکیاں اپنا نکاح نامے کو ضرور پڑھیں، وہاں پہ جہاں پہ نان نفقہ لکھا ہوا ہے اپنا پاکٹ منی ضرور لکھوائیں، جہاں پہ آپ کا حق مہر ہے، جو حق مہر آج کے حساب سے بنتا ہے وہ حق مہر لکھوانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو طلاق کا حق تفویض کیا گیا۔ تمام لڑکیوں کو یہ سجیشن دوں گی کہ پلیز اپنے ان رائٹس کو استعمال کریں اور نکاح نامہ ضرور پڑھیں۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت جو 2 مہمان ہیں ان کے نام ہی بہت معتبر ہیں۔ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی سابقہ جج بھی ہیں، اور ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ساری دنیا آپ کو جانتی ہے۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد مسعود جو کہ ادارہ تحقیقات اسلام کے ڈائریکٹر جنرل ہیں اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے سابقہ چیئرپرسن۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ آپ دونوں کی یہاں موجودگی اس لیے بہت ہمارے لیے اہم بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہوگی کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی چیز کہنے کو، زندگی کا ایک فیصلہ، نکاح کا، شادی کا، بہت ساری چیزوں پر حاوی ہو جاتا ہے آئندہ زندگی میں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک ڈاکیومنٹیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کیونکہ پہلے تو شاید وربلی ہی نکاح پڑھائے جاتے ہوں گے، یہ ڈاکیومنٹیشن کا سلسلہ کیسے ہمارے ملک میں کیسے ہوا؟ ہمارے ملک میں تو اس کی یہی تھی کہ لا کمیشن بنا تھا جی 1956 میں غالباً، اور انہوں نے یہ سارا اس کا مسلم فیملی لاز کے جو بھی سفارشات کی تھی، جس میں انہوں نے شادی اور نکاح اور طلاق دونوں کی رجسٹریشن کی بات کی تھی۔ آپ نے جو فرمایا کہ یہ نئے دور کی بات ہے، یہ اگر آپ تاریخ میں جائیں اور ہمارے دوسرے اسلامی ممالک میں جائیں تو تاریخ میں بہت پرانا اس کی تحریری رواج بہت ہے، ایران میں، عرب ممالک میں، اور گھروں میں اس کو خاص طور پر سجا کے رکھا جاتا تھا نکاح نامے کا۔ جیسے صاحبہ تحریری طور پر تو یہ ایک چیز واضح ہو گئی کہ یہ بہت اہم ہے، لیکن بہت ساری خواتین، اور میں خواتین کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر معاملات میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو زیادہ تر نزلہ انہی پر گرتا ہے۔ خواتین پڑھی لکھی ہوں، باشعور ہوں، کچھ بھی ہوں، اپنا نکاح نامہ پڑھتی نہیں ہیں۔ کیا یہ ایک سوشل وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا ہمارے ہاں اس چیز میں کوئی قباحت سمجھی جاتی ہے؟
ایسا ہونا نہیں چاہیے، اگر ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں ان میں تو ایک عالم بیداری آ جاتا ہے، اور بیداری میں سب سے پہلے آپ اپنے حقوق کے بارے میں بیداری پیدا کریں، اور پھر آپ جب جان جائیں تو پھر انہیں بتائیے جن کو آگاہی نہیں ہے، جو ناخواندہ ہیں ان کو بتانا بھی ہمارا ذمہ ہے، اور یہ غفلت جو ہے یہ برتنا اپنے ساتھ میں سمجھتی ہوں بہت ہی ناانصافی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں تمام خواتین، بلکہ میں تو جہاں جاتی ہوں خاص طور پہ بچیوں کے اسکولوں میں، کالجوں میں ان سے یہ بات کرتی ہوں کہ جو آپ کے اپنے ذاتی حقوق اور فرائض، کیونکہ ہر حق کے ساتھ ایک فرض بھی تو ہوتا ہے نا، اس کو آپ ضرور جانیے اور اس پہ عمل بھی کریں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے کریکولم میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ لیکن کیا یہاں پر والدین کی بھی کچھ کوتاہی نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ بھی نہ بچیوں سے پوچھتے ہیں نہ ان کو بتاتے ہیں کہ نکاح نامے میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے یا یہ شرائط ہیں۔ پہلے زمانے میں کچھ ہوتا ہوگا میرا خیال ہے، لیکن اب تو تبدیلی کافی آ گئی ہے، اور جب سے خواتین زیادہ خواندگی کی شرح ان میں ہو گئی ہے، شہروں میں تو کم سے کم جی کافی حد تک ان کو پتہ ہے، لیکن جو ہماری ناخواندہ خواتین دیہاتی ہیں نا، ان کو بتانے کا سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے جو آپ یہاں ہیں میڈیا میں، اور اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ ریڈیو کا جو ہے نا حصہ وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ جس گھر میں ٹی وی نہیں ہے، اور اب تو بجلی بھی بہت اکثر اوقات نہیں ہوتی، وہاں ٹرانزسٹر اور بیٹری ہے۔ کسی حد تک خواتین میں شعور آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی بہت ساری معلومات ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ آپ کی نظر میں ڈاکٹر صاحب وہ کون سی شرائط ہیں ہمارے نکاح نامے میں جو کہ بہت ضروری ہیں اور خواتین کو ان کے حقوق دینے کے لیے بہت اہم ہیں؟ دو چیزیں اس میں بہت اہم ہیں، ایک تو مہر کی ادائیگی کا، اور دوسرا کہ اس کو اس نے شوہر نے طلاق کا حق اس کو تفویض کیا ہے، ڈیلیگیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ برا شگون ہوگا، اس کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جو نکاح خوان آتے ہیں وہ اکثر اس کو یہ سمجھ کے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، وہ پہلے سے اسے کاٹ دیتے ہیں۔ اس کے لیے یہ لازمی سمجھ لینا چاہیے کہ تفویض طلاق کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو تجویز کیا تھا 1939 میں، اور اس کے بعد سے علماء کا اس پر اتفاق تھا، اور یہ آئلی کمیشن میں بھی اس بات پہ اتفاق تھا کہ یہ تفویض طلاق جو ہے نا خامند تفویض کر سکتا ہے معاہدے کے وقت۔ تو اس کی جو مخالفت ہے یا اس کے بارے میں جو اس کے بارے میں تساہل ہے یا غفلت ہے، اس کی وجوہات سوشل بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں، جس میں کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ خاص طور پر مسلم آئلی قوانین کے بارے میں ایک لمبی بحث چل رہی ہے کہ یہ شریعت کے منافی ہیں یا شریعت کے خلاف ہیں۔ جو 1961 میں فیملی لاز آرڈیننس پاس ہوا اور اس کے ذریعے کچھ حقوق خواتین کو یا میں کہوں گی فیملیز کو دیے گئے، وہاں پر یہ کانفلکٹ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شرعی لاء جو ہے، ہمارے یہاں ایک اور سسٹم بھی ہے رسا صاحبہ کہ شریعت کورٹس بھی ہیں اور سول کورٹس بھی ہیں، تو وہ جو ایک تصادم ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کا، اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ سب چیزیں تو اب یہ سیاست کی طرف میں نہیں جانا چاہتی، لیکن جب غصب ہو جائے نا تو قانون جو ہے وہ چلا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں شیڈو میں، سائے میں، ایکلپس ہو جاتا ہے۔ پھر جو غاصب ہوتا ہے وہ اب یک جنبش قلم سے جو چاہے اس کو کہہ دے کہ یہ قانون ہے، تو اس میں پھر عورتوں کے تو بہت حقوق پامال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شرعی عدالت تھی، یہ بھی ایک غاصب نے اپنی من مانی کرنے کے لیے ایک طرح سے بنائی، چاہے کوئی اس کو اچھا مانے یا نہ مانے، لیکن بات ایسی ہی ہے۔ لیکن جہاں تک آئلی قوانین کا تعلق ہے، پہلے 10 سال کے لیے آئین میں ان کو تحفظ تھا کہ کسی عدالت میں ان کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال ہو نہیں سکتی۔ جب 10 سال گزر گئے تو وفاقی شرعی عدالت کے سامنے یہ آئلی قوانین کو چیلنج کیا گیا کہ جی یہ جو ہے یہ غیر شرعی ہے، تو اس پہ انہوں نے 2 باتوں کے بارے میں صرف کہا کہ یہ غیر شرعی ہے، باقی کسی بات کو غیر شرعی نہیں گردانا۔ اگر آپ چاہیں تو میں بتا دوں وہ 2 باتیں کون سی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یتیم پوتے کی وراثت، یہ سیکشن 4 ہے آئلی قوانین کا، کہ اگر کوئی شخص، عورت یا مرد، اپنے والدین کی زندگی میں فوت ہو جائے تو پھر وہ یتیموں کا حصہ مختص نہیں ہے ہماری فقہ میں، تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یتیم پوتے، نواسے، پوتیاں محروم ہوتے تھے اپنے دادا نانا کی وراثت سے۔ اب وہ شق نمبر 4 جو ہے ہمارے آئلی قوانین کی، وہ یہ کہتی ہے کہ ان کو وہی حصہ ملے گا
جو کہ ان کے والد یا والدہ کو ملتا اگر وہ حیات ہوتے جس وقت ان کے والد یا والدہ کا انتقال ہوا. صحیح. اس کو غیر شرعی گردانیاں ہمیں شرعی عدالت. دوسری بات جو ایک تنسیخ نکاح کی صورت ہے کہ ایک آدمی طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو, تو قرآن مجید میں تو یہ طریقہ جو ہے طلاق احسن کے 3 وقفوں سے آپ کریں تو یہی اس قانون کا حصہ بھی ہے. لیکن جو انہوں نے ایک شک رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سرٹیفکیٹ جاری کر دے اپنا یونین کاؤنسل کہ جی یہ طلاق ہو گئی, اور اس کے بعد دونوں پھر سے نکاح کرنا چاہیں, تو وہ جو اس کو ہم حلالہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں, اور وہ دوبارہ عقد میں آ سکتے ہیں اور دوبارہ اپنی ازدواجی زندگی قائم کر سکتے ہیں بغیر انٹرویننگ نکاح کے جو عورت کے لیے لازم اور ملزوم تمام فقہ میں گردانا. یعنی کہ ہمارے پاس ہمارے آئین کے تحت اور قانون کے تحت کافی حقوق ہیں جو شاید سیاسیات کی نظر ہو جاتے ہیں. بہت ساری باتیں بھی باقی ہیں, آپ کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. لال و گوہر میں پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر خالد مسعود ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, جسٹس ناصرہ اقبال یہاں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب, جو بات ہم کر رہے تھے کہ کئی جگہ پر ایک تصادم محسوس ہوتا ہے, لیکن خاص طور پہ نکاح نامہ میں جو کچھ شرائط ایسی رکھی گئی ہیں جو کہ ایک خاتون کو تحفظ دیتی ہیں, اس میں مہر ہے, اس میں طلاق کا حق ہے. کیا ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں یا یہ مان سکتے ہیں کہ یہ غیر شرعی نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ایک کلیئرٹی نہیں ہے. میں چاہوں گی وہ کلیئرٹی آپ دے دیں. جی, 2 چیزیں جو اصول فقہ یا فقہ کا جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شرائط جو دونوں فریق راضی ہوں جس پہ, وہ اس میں نکاح نامے چونکہ ایک معاہدہ ہے اس میں وہ داخل کی جا سکتی ہیں. صرف اس پہ شرط یہ ہے کہ وہ نکاح کے مقصد کے خلاف نہ ہو, مطلب اس کا اس سے مقصد. تو اس لحاظ سے بھی یہ جتنی بھی شرائط ہیں اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. لیکن خاص طور پر یہ 2 جن کا ذکر آپ کر رہی ہیں, اس پہ تو اس کا کمیشن کا بھی اتفاق تھا جنہوں نے یہ آئلی کمیشن جس نے فیملی لاء آرڈیننس بنائے, اور علماء کا بھی اس پہ اتفاق رہا. بعد میں سیاست کی وجہ سے اس میں اختلافات آئے ہیں, لیکن فقہی طور پہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. اچھا, مہر کا معاملہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک تھوڑی کڑواہٹ لے آتا ہے نکاح کی ساری پروسیڈنگز میں. لوگ دینا نہیں چاہتے, حالانکہ کئی دفعہ ظاہر ہے جو بھی شادی کر رہا ہوتا ہے, نہ لڑکا نہ لڑکی نہ خاندان والے چاہتے کہ ختم ہو جائے. تو مہر جو دیا جاتا ہے احسن طریقہ کیا ہے؟ کیا نکاح کے وقت ادا کر دینا چاہیے, اور اس کی جو ہے شخص جو دینے والا ہے کیا اس کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مہر کی رقم مخصوص ہونی چاہیے؟ مہر ایک طرح سے ایک ٹوکن, ایک رسمی کہیے کہ وہ اس بات کی علامت ہے کہ خامند اس کا نان نفقہ برداشت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. ٹھیک. اور اس میں پھر اس بات کو رواج پہ چھوڑ دیا کہ آپ فوری طور پر مکمل ادا کریں یا اس میں سے کچھ حصہ ادا کریں اور کچھ بعد میں کریں. ہمارے ہاں چونکہ یہ رواجی مسئلہ ہے تو یہاں کے رواجات میں بہت حد تک یہاں کے لوکل جو معاشرت ہے جس میں کہ مہر کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی برائڈ پرائس ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے, اس لیے وہ اس کتراتے ہیں. اور دوسرا, یا تو بہت زیادہ بڑا مہر رکھا جاتا ہے یا بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ یہ شرعی مہر رکھا جائے جو صرف نامینل ہوتا ہے. دونوں ہی چیزیں رواج سے تعلق رکھتی ہیں, اس سے فقہ کا یا قرآن و سنت کا یا شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت میں جو لازمی ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے اتنی ٹوکن ہو کہ اس سے اہلیت اس کی ثابت ہو کہ وہ اس کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے, پال پوس سکتا ہے اپنے خاندان, اس قابل ہے کہ شادی کر سکتا ہے. لیکن مہر جو ہے اس کی ادائیگی کیا یہ ایک شخص پر, ایک مرد پر مینڈیٹری نہیں ہوتی؟ کیونکہ ایسا بھی ایک تاثر ہے کہ جی طلاق تھوڑی ہوئی ہے جو مہر دیا جائے. جی, وہ اسی لیے نا جی کہ ہمارے ہاں اس کو چونکہ سماجی طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا تو اس کی اول تو بات ہی نہیں ہوتی, طے بھی نہیں ہوتا, اور بعد میں اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں. اور اگر طے بھی ہو جائے تو اس میں عام طور پر یہ لکھا نہیں جاتا کہ یہ ابھی دیں گے یا بعد میں دیں گے. تو نکاح نامے میں یہ تفصیل مانگی جاتی ہے
کہ آپ اگر دے رہے ہیں تو فوری طور پر دے رہے ہیں یا بعد میں دیں گے, کتنا شروع میں دے رہے ہیں, کتنا بعد میں دیں گے. یہ نکاح نامے میں تفصیل دینے سے کافی حد تک اس کی بچت ہو گئی ہے. اور کیا اس مرد کو اپنی زندگی میں ہی دینا ہوتا ہے؟ احسن جو سب سے اچھا فقہ میں تو بتایا جاتا ہے کہ فوری طور پر نکاح کے معاہدے کے وقت ہی دے دیا جائے. اور اگر وہ اور اس کے بعد اس میں فقہ میں یہ ہے کہ جب بھی بیوی اس کو طلب کرے, مانگے, اسی وقت وہ پورے کا پورا دینا چاہیے. لیکن اگر رقم زیادہ ہے اور وہ ایسا دونوں کے اندر آپس میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ کچھ اس وقت دے دیا جائے, کچھ بعد میں دے دیا جائے, تو وہ نکاح نامے میں اسی چیز کو سامنے رکھا گیا ہے. لیکن اگر وہ شخص کسی وجہ سے اگر اس کا ایسے انتقال ہو جاتا ہے اور مہر کی رقم اس نے بیوی کو ادا نہیں کی, تو کیا وہ بھی واجب ہے کہ وہ ادا ہونی چاہیے؟ جی, وہ تو فقہ کی جو سب سے پہلے جو قرض ادا کرنے ہیں باقی اخراجات کے سے پہلے, قرآن مجید میں بار بار ہے کہ وصیت اور وراثت کے تقسیم سے پہلے اس کے قرض ادا ہوں, تو ان میں سب سے پہلا قرض یہی ہے, یعنی کہ مہر اتنا اہم ہے. ڈاکٹر صاحبہ, بہت ساری چیزیں اہم تو ہیں. ایک چیز جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی, رجسٹریشن. ہمارے ہاں نکاح تو رجسٹر ہو جاتے ہیں, طلاق نہیں ہوتی. شناختی کارڈ ہی نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے کوئی خاتون سوچتی ہی نہیں ہے کہ میں جا کر رجسٹر کرواؤں کہ جی مجھے طلاق ہو گئی ہے. اور ایک وقت میں 3 طلاق بھی دے دی جاتی ہے, جو کہ تسلیم بھی کر لی جاتی ہے. تو یہ جو ایک مسئلہ ہے, یہ کتنا اہم ہے؟ طلاق کی رجسٹریشن کتنی اہم ہے اور کس کو کروانی چاہیے؟ دیکھیے, طلاق کی رجسٹریشن بہت اہم ہے, اس لیے کہ جس وقت طلاق ہو جائے مکمل اور سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے یونین کاؤنسل سے, اس کے بعد 3 مہینے کی عدت کے بعد وہ عورت جو ہے وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے. لیکن اگر رجسٹر نہیں ہوئی تو پھر ہمارے قانون کے مطابق اس کو طلاق آپ منظر عام پہ نہیں لائے تو قانونی طور پہ وہ طلاق ہے نہیں. اب کیونکہ طلاق یہاں عام طور پہ مرد ہی دے رہا ہوتا ہے تو اس کو رجسٹر کرانا بھی مرد کا فرض ہے, اور اگر وہ نہ کرے تو اس کا جرمانہ بھی ہے, اس کی چھوٹی سی سزا قید بھی ہے. ہوتا یہ رہا ہے کہ مردوں نے کیا کیا کہ بذریعہ رجسٹری بیوی کو بھیج دی طلاق, پہلے گھر سے نکال دیا, اور بیوی نے کہا اوہ تو رجسٹری آ گئی. اب رجسٹریشن کا مطلب کچھ بھی تو لے سکتے ہیں کہ منت طلاق ہو گئی. 3 مہینے بیٹھی, سال بیٹھی, ماں باپ نے کہا بھئی اب تمہیں ہم کہیں نہ کہیں تو رخصت کریں, اس کی شادی کر دی, رخصتی ہو گئی. اور پھر ضیاء الحق صاحب کی مہربانی سے وہ حدود آرڈیننس جو تھی, وہ جو پہلا خاوند تھا اس نے بغض معاویہ کے حوالے سے یہ کرنا کہ جا کے ان کے خلاف پرچہ کٹا دینا کہ یہ تو کر رہے ہیں زنا, اور زنا کے لیے دونوں میاں بیوی وہ جا کے جیل میں ان کو ڈال دیتے, اور اگر کوئی بچہ اتنی دیر میں ہوتا تو بچہ بھی ساتھ جیل میں جاتا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ طلاق رجسٹر ہو. لیکن اس پہ اب قانون یہ کہتا ہے, اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا ان حدود کے معاملات کے بعد, کہ اگر آدمی طلاق نہ دے اور یہ بیوی کو یہ تاثر دے کہ بھی طلاق ہو گئی ہے اور رجسٹر نہیں کرائی, تو پھر اگر وہ منظر عام پہ ہے اور اس پہ گواہ ہیں اور سب کچھ ہے تو پھر وہ طلاق تصور ہو جائے گی, اور اس کی دوسری شادی اگر عدت کے بعد ہوئی ہے تو وہ اس کو سکم نہیں سمجھا جائے گا اور وہ قانون سے تجاوز نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ ذمہ داری مرد کی ہے اس لیے اس پہ تو لازمی ہے. عورت کے اوپر صرف یہ ہے کہ اگر اس نے عدالت سے تنسیخ نکاح کرائی ہے, عدالت کا ذمہ یہ ہے کہ جب ڈکری ہوتی ہے تو وہ ڈکری کا ایک کاغذ یونین کاؤنسل کو بھیجے تاکہ وہ رجسٹر ہو جائے اور عورت کے پاس سند ہو کہ میری طلاق ہو چکی ہے. یہ رجسٹریشن کا پروسیس بہت اہم ہے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی, کیونکہ یہ پورے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اگر بر وقت نہ کیا جائے. اور تھوڑی سی باتیں بھی باقی ہیں, ایک وقفے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, بہت اہم باتیں ہم نے کی, لیکن ایک بات چھوٹی سی رہ گئی. میں چاہوں گی آپ اس کو ذرا تفصیلاً بیان کر دیں کہ ایک وقت میں جو 3 طلاق دے کر عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے بیوی کو, اس کی کیا حیثیت ہے, اللہ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں, قرآن کریم میں تو بہت واضح ہے, چونکہ زمانہ جاہلیت جو تھا اس میں طلاق بہت زیادہ تعداد میں دی جاتی تھی, تو قرآن مجید نے بہت واضح طور پر کہا کہ 2 دفعہ ہی طلاق دی جا سکتی ہے. لیکن اس کو سماجی طور پر یہ سمجھا گیا کہ شاید 3 طلاق ہیں اور 3 طلاق کے بعد آخری ہے. قرآن مجید میں اس کا پورا تفصیلی طور پر بتایا بھی گیا کہ کس طرح وقفے کے بعد یہ 2 طلاقیں دی جائیں گی اور تیسری مرتبہ یہ حتمی ہوگی. یعنی کہ سوچنے سمجھنے کا آپ کو وقت دیا جائے.
اس میں پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جن فقہی مذاہب نے اور جن جورسٹ نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے وہ سماجی پریکٹس کے طور پر، سوشل پریکٹس کے طور پر لیا ہے، اسی لیے اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، یعنی جو شریعت میں نہیں ہے، نئی چیز آ گئی ہے۔ تو باقی جو دونوں صورتیں ہیں ان کو طلاق سنت، طلاق حسن یا اچھے الفاظ میں کہا جاتا ہے۔ اس کو لیا اس لیے گیا کہ یہ برائی اتنی زیادہ عام ہو گئی تھی کہ اس کو کوئی قانونی شکل دینا تھی، ورنہ اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور اگر کوئی شخص طلاق اس طرح سے دے دیتا ہے لیکن اس وقت غصے کی حالت میں اس نے ایسا کر دیا، اس کی ایز سچ نیت نہیں تھی، تو کیا وہاں پر رجوع کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا جو ہے اس وقت قومی قانون وہ تو اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا، جو طلاق جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، ہمارا قانون تو یہ کہتا ہے کہ طلاق بدعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب تو جس نے بھی طلاق دینی ہے بیوی کو، وہ ایک نوٹس بیوی کو بھیجے اور ایک یونین کاؤنسل کو بھیجے۔ یونین کاؤنسل 3 دفعہ دونوں کو مصالحت کے لیے بلائیں گے، صحیح، اگر وہ آئیں یا نہ آئیں، اگر 3 وقفوں پہ 3 مہینوں کے مصالحت نہیں ہوتی تو پھر وہ طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری ہوگا یونین کاؤنسل کی طرف سے، اور وہ رجسٹرڈ طلاق جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اور ہمارا جو اس وقت قانون رائج الوقت ہے وہ طلاق بدعت کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا۔ جیسے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت مفید باتیں آپ نے یہاں پہ بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا خیال ہے بہت سارے جو وہ ابہام تھے انہیں کلیریفائی کر دیا۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کا ہمارا سفر ابھی جاری ہے، بہت ساری باتیں اگلے پروگرامز میں ہوں گی، لیکن یہاں کچھ باتیں ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے جو چیز پرسکرائب کی ہے وہی احسن طریقہ ہے، نکاح کا بھی اور طلاق کا بھی۔ طلاق بدعت کا لفظ جہاں استعمال ہو جائے وہ چیز ہی غلط ہے اور ہمارا قانون بھی اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ رجسٹریشن بہت اہم چیز ہے، چاہے وہ نکاح کی ہو، بچے کی پیدائش کی ہو، طلاق کی ہو یا شناختی کارڈ کی ہو، کیونکہ اس کے بغیر معاشرے میں سماجی طور پر آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مہر ایک تحفہ ہوتا ہے ایک شوہر جو اپنی بیوی کو دیتا ہے نکاح کے وقت، بہتر تو یہی ہے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو وہ پھر ایک قرض ہوتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ مہر کو لوگ عموماً غلط طرح سے اس کے بارے میں بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں جو لوگ سوچتے ہیں۔ آخری بات کہ خواتین پلیز شادی کا اتنا بڑا فیصلہ کریں تو اپنا نکاح نامہ پڑھ لیں، سمجھ لیں، یہ جان لیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں۔ اور میری اپیل ہوگی والدین سے، خصوصی ماؤں سے، کہ اپنی بیٹیوں کی زندگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے ان کے حقوق سیکیور کر لیا کریں، کیونکہ کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ آج آپ سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔